مدینہ والوں نے منع کیا، حسین مدینہ نہ چھوڑو، کوفہ والوں پہ اعتماد نہ کرو، چٹھیاں آئی ہیں، کہا ضرور آئی ہیں چٹھیاں مگر یہ بے وفا ہیں، کہا میدان محشر میں اگر انہوں نے میرا دامن پکڑا چٹھیاں بھیجی تھیں علی کا بیٹا کیوں نہیں آیا، اس لیے میں جاؤں گا۔ کہا تم جانتے ہو حسین مولا علی کو امام بنایا، منبر پہ بٹھایا، لیکن خنجر مارنے والے یہی تھے۔ اللہ 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 اللہ، لیکن کہا نہیں قربانی دوں گا، میں جاؤں گا۔ حسین چلے، گھر والوں کو تیار کیا۔ ایک بات پکی ہے، حسین کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گیا تھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا کی جنگ، کربلا کی جنگ، نہیں، کربلا میں ظلم تھا۔ کربلا میں کیا تھا؟ ظلم تھا۔ جنگ ہوتی تو کس کی طاقت تھی علی کے بیٹے سے جنگ کر لے؟ آہا آہا، یاد رہا، بولو نا سبحان اللہ۔ یار کس کی طاقت ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار ہو اس سے جنگ کر لے، جس کے ساتھ حیدر کرار ہو اس سے جنگ کر لے، جس کے بازوؤں میں فاطمہ کا دودھ ہو اس سے جنگ کر لے، جس کے ساتھ عباس وفادار ہو اس سے جنگ کر لے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ مجھے یار کس کی طاقت تھی؟ وہاں جنگ نہیں، ظلم تھا۔ ایک شاعر نے کہا ہے ظاہر ہوا ہے راز کے دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا۔ اور بات کرتا ہے وہ شاعر، توجہ کرنا مزہ آ جائے گا، کہتا ہے عباس کا یہ رعب تھا میدان جنگ میں، عباس کا یہ رعب تھا میدان جنگ میں، جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو اگر نظر ڈال دینا تو زمین میں گاڑ دیں، حق حق، نظر ڈال دیں زمین میں گاڑ دیں، زمین گاڑ، اس سے کون مقابلہ کرے گا؟ فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر، کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب گھر والوں کو تیار کر لیا، کہا صبح فجر کے بعد مدینہ چھوڑیں گے، نکلیں گے۔ صبح فجر کے بعد رات ہوئی، مدینہ کے لوگ سو گئے، حسین کے گھر کے لوگوں کو حسین نے تلقین کی تھوڑا آرام کر لو، صبح سفر کرنا ہے۔ لوگوں مدینہ کے لوگ سو گئے، سارے لوگ آرام کرنے لگے۔ حسین اٹھے، اپنے بستر سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جنت البقیع میں تشریف لے آئے جہاں ماں فاطمہ کا مزار ہے۔ حضرت فاطمہ کی تربت کے قریب آ کے بیٹھ گئے، اور حضرت حسین بیٹھ کر کے اپنی ماں فاطمہ سے اجازت لینے لگے۔ او ماں فاطمہ، تیرا حسین اس مدینے کو چھوڑ رہا ہے جس مدینے میں رہنے کی پرندوں کی بھی تمنا ہوتی ہے، جس مدینے کو جانور بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ او ماں فاطمہ، حسین سے وہ مدینہ چھڑایا جا رہا ہے جس مدینے میں مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھ لو تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، جس مدینے میں نانا مصطفیٰ کا روضہ ہے، اس مدینے کو حسین سے چھڑایا جا رہا ہے۔ میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں، میں آخری ملاقات کرنے آیا ہوں۔ ماں فاطمہ، مجھے یہ بھی پتا ہے حسین آج مدینہ چھوڑ رہا ہے، واپس مدینہ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آج حسین مدینے سے جا رہا، حسین واپس مدینہ نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے۔ آخری ملاقات کے لیے آیا ہوں، آخری دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اے فاطمہ، ایک بار پیار چاہتا ہوں، ایک بار پیار والی وہ نظر چاہتا ہوں۔ امت کے کچھ شریروں نے مدینے کی زمین کو حسین پر تنگ کر دیا ہے، ساری رات شکایت کرتے رہے، لوگوں آنکھ لگی، ماں کے مزار پہ ٹیک لگائی، نیند آ گئی، اللہ اللہ اللہ، نیند آ گئی۔ حسین فرماتے ہیں کہ ماں کی قبر سے جب میں ٹکا نا، مجھے اتنا سکون ملا کہ جیسے کبھی میری ماں فاطمہ مجھے گود میں لے کے سلا دیا کرتی تھی۔ قبر سے ٹیک لگا کہ مجھے وہ سکون ملا۔ جنہیں ماؤں کا پیار نہ ملے نا، ان سے پوچھو کہ ماؤں کا پیار کیا ہوتا، ممتا کیا ہوتی ہے۔ او لوگو، تمہاری مائیں زندہ ہیں، ٹھکرا دیا کرتے ہو انہیں۔ حسین سے پوچھ، ماں کی مزار سے، ماں کی تربت سے ٹیک لگا کے حضرت حسین کہتے ہیں وہی سکون ملا کہ جو کبھی ماں کے آنچل میں ملتا تھا۔
نیند آ گئی، ہلکی سی آنکھ لگی. حسین فرماتے میرے خواب میں میری ماں فاطمہ آ گئی، کہنے لگی بیٹا دل چاہتا ہے کہ میں قبر سے نکل کے تجھے گلے سے لگاؤں. ہائے ہائے ہائے، تیرے نانا کی شریعت ہے سامنے. حسین کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے میری ماں کی تربت میں تھوڑا سا نا ہل رہی ہو، زلزلہ آ گیا ہو. میں جانتی ہوں میرے حسین واپس مدینہ نہیں آؤ گے، کربلا میں پیاسے حلق پہ خنجر چلا دیا جائے گا. حسین میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے تمہیں، حسین بڑے نازوں سے پالا میں نے. میرے حسین میری گود میں کبھی اگر تم رونے لگتے تھے نا تو تمہارے نانا جان میرے گھر میں آ کے کہتے تھے فاطمہ اس حسین کو نہ رونے دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج جا رہا ہو نا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جب جاؤ گے نا تمہارے ان بالوں میں کربلا کی خاک ہوگی جن میں نے کنگھیاں کی ہیں، جن کو میں نے سوارا ہے، جنہیں میں نے دھلا ہے، ان میں کربلا کی گرد و غبار اٹا پڑا ہوگا. او میرے لال حسین، جس گلے کو میرے بابا تیرے نانا بار بار چوما کرتے تھے اس گلے پہ ظالم خنجر چلا دیں گے، اور جس تیرے پاک جسم کو نانا کاندھے پہ اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے تیرے اسی پاک جسم پر یزیدی ناپاک گھوڑوں کے کھروں سے تیرے جسم کو رون دیا جائے گا. حسین فرماتے ہیں وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی، ماں کے مزار کو چھوڑنا، ماں کی تربت کو چھوڑنا میرے لیے وہ قیامت سے کم نہ تھا. وہ میں آخری سلام پیش کر کے ماں کے مزار سے آیا اور پھر میں نے نانا کے مزار پہ وداعی سلام پیش کیا. میں آخری سلام پیش کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ حسین کے سامنے وہ قیامت کھڑی ہے. سگے نانا کا مزار، تو امتی ہے یار. جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں خدا کی قسم اللہ تمہیں بھی کبھی حاجی بنائے، اللہ کبھی تمہیں بھی مدینہ بھیجے. کبھی جب مدینے جاؤ گے نا، جو مدینے گئے میں نے ان کی زبانی سنا، ایک کے نہیں میں نے بہت کے زبانی سنا. کہتے مولانا جب مدینہ ہم گئے، ہم مدینہ میں 8 دن رہے، ہفتہ رہے، 10 دن رہے. کہتے مولانا جب مدینہ سے واپس ہو رہے تو خدا کی قسم چیخیں نکل رہی تھی، یا اللہ یہ در تو نے دکھایا تھا، آج اس سے ودا ہونے کا وقت آ گیا. تو امتی ہو گئے، جب نبی کے در کو چھوڑتا تیری چیخ نکلتی ہے. وہ سگا نواسا ہو کے جب مصطفیٰ کے روضے کا فدا ہو رہا ہوگا دل پہ کیا گزر رہے گی، ذرا حساب لگا حساب ذرا کیا گزر رہی ہوگی. کوئی مدینہ جاتا ہے نا اور وہ کہتا ہے میں مدینہ جا رہا ہوں، اس سے کبھی کہنا پڑتا ہے یار ہمارے لیے دعا کر دینا. خدا کی قسم اندر سے دل بھر آتا ہے یا اللہ وہ کون سا دن ہوگا کہ ہم بھی جائیں گے. فرشتہ ایک بار مدینہ آیا، قیامت تک دوبارہ آنے کی اسے مہلت نہیں ملے گی، قیامت تک نہیں آئے گا دوبارہ. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے کچھ اس قدر کی ہے. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. اللہ اللہ. کعبہ شریف کے پاس میں، کعبہ شریف جو ہے نا، کعبہ شریف جنہوں نے اوریجنل دیکھا انہوں نے تصویر میں دیکھا ہوگا، اس کے پاس میں ایک چھوٹی سی دیوار سی بنی ہوئی ہے گول، آپ نے دیکھا ہوگا گول دیوار ہے ایسے، اسے حتیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ زور سے بولو. حتیم ہے، وہ بھی کعبہ ہے. اس کے حتیم کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے. وہ کعبہ ہے، وہ بھی وہ ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ ہے نا ایسے گول بنا ہوا. خاص توجہ سرکار توجہ چاہوں گا، وہ ایسے گول بنا ہوا ایسے. میرے ہاتھ دیکھ رہے ہو آپ، میں نازک دور سے گزر رہا ہوں، اور میں جو اس وقت بتا رہا ہوں نا یہ نبی کے عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں، باقی دنیا داروں کی بس کی بات نہیں. اگر عشق ہے تو سن لو یار. میری تقریر کا ٹائم تو ہو گیا، میں اب بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کے عاشق بیٹھے ہیں تو کچھ بتا دوں. اجازت ہے نا؟ تو وہ ایسے ہے حتیم، ایسے ہے جیسے میرے ہاتھ ہے ایسے. جیسے ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے اپنی گود پھیلا دیتی ہے، جیسے ایسے نا گود آپ اپنے بچے کو لوگے تو ایسے پھیلاؤ گے نا جیسے ماں. تو کعبہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں نا حاجی لوگ، طواف کر کے اور جب مدینے کے لیے رخصتی لیتے ہیں نا تو
تو وہ حتیم ایسے آغوش پھیلائے وہ ان حاجیوں کو پکار رہا بلا رہا، او حاجیوں کہاں جا رہے ہو، مجھے چھوڑ کے آؤ نا میرے اندر، او حاجیوں آؤ، مگر جو مدینے کی طرف جاتا ہے وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ادھر، اس لیے کہ مدینے کی دھن ایسی لگ جاتی ہے کہ اس حتیم کو بھی نہیں دیکھتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مدینہ ہے، ماشاء اللہ۔ یہ مدینہ ہے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے؟ آہا۔ وہ مدینہ جب اس حسین سے چھڑایا گیا ہوگا، مجھے بتاؤ ذرا، آپ خدا کی قسم اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کربلا سن کے روتے ہو، شہادتیں سن کے روتے ہو، میں تو کہتا ہوں میرے حسین کو ایک دن اس دن شہادت پیش کرنا پڑی تھی جس دن فجر کے وقت میں میرا حسین آخری سلام پیش کر رہا تھا، وہ حسین کی شہادت سے کم نہ تھا۔ اللہ اللہ اللہ، کربلا میں خنجر چلا تو شہادت ہوئی، مدینہ میں جب مدینہ چھوٹا تو یہ حسین کی شہادت اول تھی۔ آہا، اللہ اللہ، حاجی طاہر صاحب یہ مدینے سے واپس آئے، ان سے پوچھو کہ جب مدینہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جب تم جاتے ہو نا اور یہ لگتا ہے کہ یار جب مڑ کے دیکھتا ہے مدینے سے آنے والا بار بار، اور پھر وہ در و دیوار اوجھل ہونے لگتے ہیں، پھر وہ مینارے اوجھل ہونے لگتے ہیں، خدا کی قسم وہ کٹر ہی دل ہوگا شاید جس کے دل میں کچھ انگڑائیاں نہ آتی ہوں، یا اس کے دل میں کچھ یہ نہ آتی ہو کہ کاش کچھ دن اور رہ جاتے، کاش کچھ دن اور رہ جاتے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ارے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو، سبحان اللہ، پھر آخر میں کیا کہتے ہیں، در روزہ کے مقابل مجھے وہ نظر تو آیا، ہائے ہائے، احمد رضا تو کہتے میرے دل کو دنیا نے ڈھونڈا کہیں نہ ملا، روزہ مصطفیٰ پہ مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہاں تو ہند میں رہ کے بھی دل مدینے میں رکھتے ہیں، آہا، ہائے ہائے ہائے، ہند میں رہ کے بھی دل مدینے میں رکھتے ہیں۔ لوگوں کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ جب حسین نے اپنے نانا کا مدینہ۔ ایک بات اور بتاؤں، خدا کی قسم روزہ رسول کا سب سے بڑا جانشین اس وقت حسین، سب سے بڑا، اگر روزہ رسول کا کوئی جانشین تھا تو وہ حسین ہے۔ میرا حسین چلا، ایک بات بتاؤں گا بڑی پیاری بات، جب حسین چلا تو یہ خبر ہندوستان میں بھی آ گئی، کہاں آ گئی؟ ہندوستان میں، تاریخ زرتشتی میں لکھا ہے، سمجھ لیں آپ، ہسٹری آف دا میوات میں لکھا ہے، میں کتابوں کے نام بتا کے جا رہا ہوں۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے میوات، وہاں کا راجا تھا، اس کا نام تھا راجا چندر گپت۔ میں تاریخ پیش کر رہا ہوں، یاد رکھنا، جو چلے گئے انہیں کچھ نہیں ملے، لٹو نہیں ملے گا انہیں جو چلے گئے، سمجھتے ہیں کہ بتائیں جلسہ دیکھو بھاگ جاؤ چلے جاؤ، مزہ نہیں آ رہا مولانا کی تقریر میں، میری تقریر میں کوئی مسالے نہیں ہیں جو مزہ آئیں گے، میری تقریر میں جانکاری ہے جو قبر میں کام آئے گی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت عمدہ، مسالے نہیں ہیں جو مزہ آئے گا، جانکاری ہے جو قبر میں کام آئے گی۔ جانکاری لے لیں آپ، میوات کا راجا چندرگپت حسین کا سگا سانڈو ہے، سانڈو سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہم زلف جس کو بولتے ہیں، سگا سانڈو۔ حسین کی بیوی کا نام شہر بانو ہے اور اس چندرگپت کی بیوی کا نام مہر بانو ہے، دونوں سگی بہنیں، شاہ ایران کی بیٹی تھی دونوں۔ میں وہ لمبا واقعہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، پھر کبھی میری تقریر ہوگی تو تفصیل سے بتاؤں گا کیسے ہیں دونوں، لیکن اتنا سمجھ لیجئے سگی دو بہنیں تھی، بڑی بہن تھی مہر بانو جو چندرگپت کی بیوی تھی، سگی بہن تھی شہر بانو چھوٹی جو حسین اعظم کی بیوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چندرگپت کو پتہ لگ گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے نکلے ہیں اب کربلا کی طرف، کسے پتہ لگ گیا؟ چندرگپت کو پتہ لگ گیا، اس نے 10,000 برہمن کو اکٹھا کیا، ہوتا رام توتا رام کو نہیں، جو اعلیٰ کوالٹی کے لوگ اس کی نظر میں تھے، ہم سیدوں کو اعلیٰ مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی بے شک، وہ لوگ بھی اپنے آپ میں برہمن کو جو ہے وہ اعلیٰ مانتے ہیں۔ 10,000 کو اکٹھا کیا، ایک کو نہیں، کہا 10,000 برہمن کو اکٹھا کر کے کہا میرا ایک خط ہے جو علی کے بیٹے کی بارگاہ میں تمہیں پہنچانا ہے۔ ماشاء اللہ، 10,000 کی کیا ضرورت تھی؟ کہا بڑے کی بارگاہ میں جب بھیج رہا ہوں تو بڑوں کو بھیج رہا ہوں، ہاں ہاں ہاں، اللہ اللہ، میری نظر میں یہ بڑے ہیں نا تو بڑے کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، بڑوں کو بھیج رہا ہوں۔ اس یزید کو شعور نہ آیا،
اس کو بیٹھے بیٹھے یہاں شعور ہے کہ وہ بڑا ہے حسین کا بیٹا. ہائے ہائے وہ بڑے کا بیٹا، بے شک اسے کہتے ہیں بڑوں کے بڑے، بڑے کا بیٹا بڑا، اسے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں. 4 پیسے آ جائیں کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، 2 گاڑیاں خریدنی ہم بڑے ہیں. نہیں، یہ ہے بڑا، بڑے کا بیٹا بڑا ہے، بڑا گھرانہ ہے، بڑا بابا ہے، بڑا نانا ہے، بڑی ماں ہے، بڑا خود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بڑا. 10,000 درہم خط لکھ دیں. پتا خط میں کیا لکھا تھا؟ خط کی تحریر پڑھ کے سناؤں نا تو دل میں چل جائے گا. وہ ہمارے چاچا ہیں جو کرے 2 گھنٹہ بولنا ہے ہیں ماشاء اللہ سلامت رکھے. آپ نے سن لیا، سمجھ لیجئے میری تقریر وصول ہو گئی. سبحان اللہ. ہاں بس محبت والے اگر 4 بھی ہو نا تو کافی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. نبی نے جب اعلان نبوت کیا تھا نا تو 4 نے کلمہ پڑھا تھا پہلے، بس 1 عورت، 1 بچہ، 1 مرد اور 1 غلام. سبحان اللہ سبحان بس اللہ. ان 4 نے کلمہ پڑھا تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنیں اللہ اللہ. خط کی تحریر ذرا سن لیں آپ، سنیں آپ. 10,000 کو دیا اور دے کے کہا جاؤ یہ حسین کی بارگاہ میں خط پیش کرنا. خط میں لکھا تھا جلسے میں آنے والوں، حسین کوفہ نہ جاؤ، بے وفا لوگ ہیں، میوات ہندوستان آ جاؤ. اگر آپ میوات آ گئے تو میں اپنا تخت و تاج آپ کے قدموں میں سمرپڑ کر کے آپ کا سیوک بن جاؤں گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. آپ کربلا نہ جاؤ، یہاں آ جاؤ، میں اپنا تخت و تاج آپ کے قدموں میں سمرپڑ کر کے میں آپ کا سیوک بن جاؤں گا. یہ چندرگپت کے جملے ہیں جو آج بھی ہسٹری آف دا میوات میں لکھے ہیں. اور جلسے میں آنے والوں ذرا سنو، لیکن یہ خط حسین تک پہنچ نہیں پایا تھا، اس سے پہلے شہادت ہو گئی. اور اگر خط پہنچ بھی جاتا جب بھی حسین کو ہندوستان نہیں آنا تھا، اس لیے کہ وہ حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، حق حق. وہ شریعت کے لیے گئے تھے. وہ حکومت کے لیے گئے ہی نہیں تھے، وہ شریعت کے لیے گئے تھے. ہائے ہائے. بس سنیں میری تقریر بالکل آخری پڑاؤ پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کربلا